اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 8 میں ہم پڑھیں گے کہ زیر، زبر اور پیش اگر ناموں کے اینڈ پر آ جائے تو کیا معنی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے ہاں پر اگر پیش ہو اور ہاں پر زبر ہو اور ہاں پر زیر ہو تو یہ کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی یہ پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے اس نے کیا سیکھا ہے، اب کرنے والے کا نام آگے لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا خلقہ، اس نے پیدا کیا، اب ہم خلقہ کے آگے اللہ لگا دیتے ہیں یعنی کہ نام۔ خلق اللہ، ہاں پر پیش کا مطلب ہے نے، اللہ نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں یہ سامنے جو دائرہ دیا ہوا ہے اس کے تمام الفاظ کے بعد لفظ اللہ لگا کر ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ہاں پر پیش ہے، پیش کا مطلب ہوتا ہے نے، ٹھیک ہے، کہ کام اس نے کیا۔ انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا۔ شاء اللہ، اللہ نے چاہا۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگائی۔ اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا۔ امر اللہ، اللہ نے حکم دیا۔ مکر اللہ، اللہ نے تدبیر کی۔ فتح اللہ، اللہ نے کھولا۔ حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا۔ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ نزل اللہ، اللہ نے نازل کیا۔ انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا۔ ہد اللہ، اللہ نے ہدایت کی۔ اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا۔ قال اللہ، اللہ نے کہا۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا۔ تو یہ اسی طرح سے ہم لوگ کریں گے، جب ہاں پر پیش آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ قتلہ کا ہم نے پیچھے پڑھا، اس نے قتل کیا۔ بعض مرتبہ کام کرنے والے کا نام اس کے فوری بعد آئے گا، جیسے قتل داؤد۔ اب دیکھیں اس کی دال پر بھی پیش ہے تو اس کا مطلب بھی ہوگا نے۔ قتل داؤد، داؤد نے قتل کیا۔ قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا۔ قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا۔ قال یوسف، یوسف نے کہا۔ رجع موسیٰ، موسیٰ لوٹے۔ کفر سلیمان، سلیمان نے انکار کیا۔ کفرہ کا مطلب ہوتا ہے انکار بھی اور کفر کرنا بھی، تو ہم فکرے کی مناسبت سے لگائیں گے کفر سلیمان، کیونکہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے اس لیے ہم اس کے ساتھ انکار لگائیں گے۔ کفر سلیمان، سلیمان نے انکار کیا، ٹھیک ہے۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن پر کھڑی زبر آتی ہے، اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے جو پیش کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے اوپر پڑھا موسیٰ، موسیٰ کے اینڈ پر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کا بھی وہی معنی ہوتا ہے جو پیش کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا۔ اب دیکھیں جیسے انگلش میں لکھے ہوئے ہیں انکلز پین، تو ہم نے اس کے ذریعے سے دو لفظوں کو جوڑا ہے۔ بالکل اسی طرح عربی میں زیر، زبر اور پیش کے ذریعے سے دو الفاظ جوڑ کر معنی کو واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز اس کی ہے۔ اچھا، نام پر پیش ہو تو کام اسی نے کیا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں پیش کے معنی کیا ہے نے۔ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا۔ اگر نام کے آخری حرف پر زبر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کام اس نے نہیں کسی اور نے کیا۔ زبر کے کیا معنی ہے کو۔ وعلم آدم، اور اس نے سکھایا آدم کو، یا اور اس نے آدم کو سکھایا، ٹھیک ہے۔ زبر کے کیا معنی ہے کو۔ اب آگے دیکھتے ہیں، نام پر زیر ہو تو کام نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار، جیسے ابھی ہم نے پیچھے سلائیڈز میں دیکھا کہ انکلز پین، اسی طرح اگر زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ملکیت کا اظہار۔ زیر کے معنی کیا ہے کا، کے، کی۔ مثال کے طور پر کتاب اللہ، ہاں پر زیر ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ہاں پر پیش کیا مطلب ہے نے۔ اللہ کی ہاں پر زبر کیا مطلب ہے کو۔
اللہ کی ہاں کے نیچے زیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ کا کے کی، ٹھیک ہے۔ اگر آخری حرف پر پیش ہو تو معنی اللہ نے، اگر آخری حرف پر زبر ہو تو معنی اللہ کو، اگر آخری حرف پر زیر ہو تو معنی اللہ کی۔ جیسے ختم اللہ، اللہ نے مہر لگائی، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ جب دو الفاظ جڑتے ہیں تو زیر زبر پیش پر غور کرنا ہے، جیسے کام کرنے والے کے نام پر پیش ہوتا ہے، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگائی یا اللہ نے ختم کیا، انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ تو پیش کا کیا معنی ہے؟ نے۔ جب دو الفاظ جڑتے ہیں تو زیر زبر پیش پر غور کرنا ہے، جیسے اگر نام کے آخری حرف پر زبر ہو تو کام کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، یخادعون اللہ، اللہ کی ہاں پر زبر ہے تو کام کرنے والا کوئی اور ہے، یعنی کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ علمہ آدمہ، علمہ کا ہم الگ سے کریں گے، آدمہ کی میم پر زبر ہے اس لیے ہم کیا کریں گے؟ کو لگائیں گے۔ اس نے سکھایا، کس کو سکھایا؟ آدم کو، میم پر زبر، کیا معنی ہے؟ کو۔ قتل داؤد جالوتا، اب اس پر ذرا غور کریں، اس مثال میں جو ہے دو نام دیے گئے ہیں، ایک کے نام کے اینڈ پر پیش ہے، دوسرے پر زبر ہے، تو پیش پہ ہم نے لگائیں گے اور جب زبر آ جائے تو اس پر ہم کیا لگائیں گے؟ کو، ٹھیک ہے۔ قتل داؤد جالوتا، یعنی کہ جس پر پیش ہے کام اس نے کیا، اور جس پر زبر ہے اس کا مطلب ہے کہ کام کوئی کسی اور نے کیا۔ قتل داؤد جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ نام پر پیش ہو تو کام اسی نے کیا، پیش کے معنی ہے نے۔ نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا، زبر کے کیا معنی ہے؟ کو۔ نام پر زیر ہو تو کام نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار، زیر کے معنی ہے کا کے کی، جیسے نوح کے ہاں پر پیش ہے تو نے۔ اب دیکھیں یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک پیش ہو یا دو پیش ہو، دو پیش دو زبر دو زیر کو ہم تنوین کہتے ہیں، تو اگر ایک پیش ہو ایک زبر ہو ایک زیر ہو یا تنوین آ جائے تو ان کے معنی سیم ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک پیش ہو یا دو پیش ہو اینڈ پر تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ نے۔ اگر ایک زبر ہو یا دو زبر ہو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ کو۔ اگر ایک زیر ہو یا دو زیر ہو فقرے کے نیچے تو پھر اس کے معنی بھی کا کے کی ہی ہوں گے، سیم وہی ہوں گے، اس کے معنی چینج نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نام پر پیش ہو تو کام اسی نے کیا، پیش کے معنی نے ہے۔ نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا، زبر کے معنی ہے کو۔ نام پر زیر ہو تو کام نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار، ٹھیک ہے۔ زیر کے کیا معنی ہے؟ کا کے کی۔ اب دیکھیں نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ایک آیت بھی ساتھ دی گئی ہے، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ سب اچھے سے واضح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کریں، قوم نوح، زیر کا کیا مطلب ہے؟ ملکیت، قوم نوح، نوح کی قوم، قوم ہود، ہود کی قوم، قوم صالح، صالح کی قوم، قوم لوط، لوط کی قوم۔ اب نیچے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، ان اللہ، ہاں پر زبر ہو تو پھر ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا، آدم علیہ السلام کو، و نوحً، اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کو، و آل عمران، اور عمران علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اچھا اب انا آ گیا ہے تو اللہ کی ہاں پر پیش نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اس کا زبر آئے گا لیکن معنی سیم ہی ہوں گے۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، آدم علیہ السلام کو، و نوحً، اور نوح علیہ السلام کو، اور ابراہیم اور آل ابراہیم کو، اور آل عمران کو۔ لفظ اللہ پر پیش ہے، پیش کے معنی ہے نے۔ اللہ نے پیدا کیا، اب دائرے کی تمام الفاظ کو اللہ سے جوڑ کر ترجمہ کریں، ٹھیک ہے۔ انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا، شاء اللہ، اللہ نے چاہا، ختم اللہ، اللہ نے ختم کیا یا اللہ نے مہر لگائی، اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا، امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، مکر اللہ، اللہ نے تدبیر کی، فتح اللہ، اللہ نے کھولا، حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، نزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، حد اللہ، اللہ نے ہدایت کی، اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا، قال اللہ، اللہ نے کہا، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، سمیع اللہ، اللہ نے سنا، کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا۔
نوٹ: یحییٰ، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ میں نے آپ کو پیچھے سمجھا دیا ہے کہ کھڑی زبر والے ناموں پر پیش نہیں لگے گی لیکن اس کے معنی سیم بھی ہوگا۔ اور یہ دیکھیں پیچھے آیت والا جو ہم نے پڑھا تھا، ان اللہ اصطفیٰ، کہ انا اور انا کے بعد بھی ناموں پر پیش نہیں لگے گی لیکن معنی کیا آئیں گے؟ معنی پیش کے معنوں میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ان اللہ، بے شک اللہ نے، ان اللہ کہ اللہ نے، ٹھیک ہے؟ تو کھڑی زبر والے ناموں پر پیش نہیں لگے گی لیکن معنی یہ پیش کے ہی دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہمارے پاس کچھ آیات ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ زیر زبر پیش کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کریں۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، انبیاء اللہ، اللہ کے نبی یا اللہ کے انبیاء، قتل داؤد، داؤد نے قتل کیا، اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وما کفر سلیمان، اور نہیں انکار کیا سلیمان علیہ السلام نے، ٹھیک ہے؟ ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں، وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے انکار نہیں کیا، آیات اللہ، اللہ کی آیات، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد، وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، ہدی اللہ، اللہ نے ہدایت کی، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، سبیل اللہ، اللہ کی راہ، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، حدود اللہ، اللہ کی حدود، نصر اللہ، اللہ کی مدد، کذبوا شعیبا، انہوں نے جھٹلایا شعیب کو، اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے بنا لیا بیٹا، مکر اللہ، اللہ نے تدبیر کی، سمیع اللہ، اللہ نے سنا، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، سبع سماوات، 7 آسمان، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت۔ آخری حرف پر زیر کو سمجھتے ہوئے ترجمہ کریں۔ آیات اللہ، اللہ کی آیات، اموال الناس، لوگوں کے اموال، اصحاب الجنتی، جنت والے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، عباد اللہ، اللہ کے بندے، مصیبت الموت، موت کی مصیبت، صلاۃ الفجر، فجر کی نماز، صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز، رب المشرقی والمغربی، مشرق اور مغرب کا رب، کلام اللہ، اللہ کا کلام، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، خشیت اللہ، اللہ کا ڈر، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، نصر اللہ، اللہ کی مدد، حدود اللہ، اللہ کی حدود، سبیل اللہ، اللہ کی راہ، یوم الدین، آخرت کا دن، ٹھیک ہے؟ دینی کا مطلب ہوتا ہے آخرت کا دن، یوم القیامتی، قیامت کا دن، حکم اللہ، اللہ کا حکم، کلمات اللہ، اللہ کے کلمات، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، عند اللہ، اللہ کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب نام پر زیر زبر پیش ہو تو یہ کیا معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہمارا جو لیسن تھا، لیسن نمبر 8، تو یہ آج سارا کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ یہ بہت چھوٹا سا تھا، صرف شارٹ سا تھا، آپ کو صرف سمجھانا تھا کہ نام زیر زبر پیش کا کیا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے جو مشکل پوائنٹس ہیں کہ زیر کا کیا معنی ہے، زبر کا کیا معنی ہے، پیش کا کیا معنی ہے، یہ اب اپنے پاس رجسٹر میں نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔